کاروبار بھی بغیر سمجھے تھوڑا کرتا ہے. کاروبار کے اندر سب چیز سوچتا ہے، کتنا ملے گا، کیسے ملے گا، کہاں رکھنا، سب بصیرت سمجھ کا کام کرتا ہے. دعوت کی عظیم محنت، جس محنت کے ذریعے اللہ نے دنیا کے کروڑوں کروڑ انسانوں کی ہدایت کو چھپا رکھا ہے، اس محنت کو بھی سمجھ کے کرنا چاہیے اور صحیح طریقے پر چلنا چاہیے. آدمی دنیا کا کام کاج صحیح طریقے پہ نہیں کرتا تو نقصان اٹھاتا ہے. کسان اپنی کھیتی کا کام صحیح نہ کرے، پانی دینے کے مطلب پانی نہ دے، کھاد ڈالے اور کھاد ڈالنے کے موقع پر پانی پیا ہے، ترتیب صحیح بدلنی اس نے بدل دی ہے تو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا. ایسے دعوت کے کام میں اس کے جو اعمال ہیں، ان اعمال کا جو طریقہ بزرگوں نے بتایا ہے. حضرت مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی روانگی کی بات کو بار بار پڑھو. حضرت جماعت کو روانہ کرتے تھے نظام الدین میں، 2-2.5 گھنٹے حضرت جماعت کو اللہ کے راہ میں نکل کر کیا اعمال کرنے ہیں اور کیسے کرنے ہیں یہ سمجھانے میں 2-2.5 گھنٹے لگاتے تھے. تعلیم کیسا کرنا، گشت کیسے کرنا، وصولی کیسے کرنا، تشکیل کیسے کرنا، اپنی نماز کو صحیح کرنا، نماز کو صحیح کرنے کی محنت سمجھاتے تھے. ہر چیز جماعت سے نکلنے والوں کو ایک ایک چیز سمجھاتے تھے. ابھی جماعت تک تم جا رہے میرے بھائیوں، تمہارے پاس تمہارے اوپر بہت سی نمازیں قضا ہے کہ دیکھو اب وہاں کوئی کام نہیں ہے دنیا کا، اسی کام میں لکھ جا رہے ہو. جہاں تمہیں وقت ملے تو وقت نکال کر اپنی قضا نمازیں کرنا، اپنی نماز سیکھنا، ایک ایک چیز کو سیکھنے کی ترغیب دیتے تھے. ہاں، ایک مرتبہ حضرت نے روانگی کی اور روانگی کر کے دعا کر کے حضرت کو اطمینان نہیں ہوا کہ یہ مجمع میری بات پورا سمجھ نہیں پایا ہے. تو حضرت وہاں سے روانگی کر کے منشی جی جو ہمارے ذمہ دار تھے مرکز کے، ان کے پاس حضرت نے کہا کہ منشی جی یہ آج جو جماعتیں جا رہی ان کو آج روانہ مت کرنا، انہیں کل پھر دوبارہ میں سمجھاؤں گا. ابھی مجھے ایسا مانوں گا نہیں سمجھے نہیں ہے. دوسرے دن حضرت نے اس مجمع کو روکا نظام الدین میں، اور دوسرے دن پھر روانگی کی بات سنائی سمجھائی. اور ظاہری بات ہے کہ جو ہمارے ساتھ چاہے 3 دن نکل رہے ہوں، ان 3 دن نکلنے والوں کو اگر نکلنے کے زمانے میں وقت کیسے گزارنا یہ اگر نہیں سمجھایا گیا تو وہ کیسے وقت گزاریں گے؟ بدلنے اور روشنی پھیلانے کے لیے ہے. اگر کچھ لوگ سماج سے ملے ہمیں بھی سمجھنا ہوگا. ہمیں جگانے والا پیغام ہے کہ ہم ہمارے یہاں 7 مہینے جا رہے ہیں، وہ 7 مہینے جا رہا ہو، 4 مہینے جا رہا ہو، 3 دن جا رہا ہو، 3 دن بھی ہمارے نزدیک اتنے اہمیت رکھتے ہیں جتنا 4 مہینے رکھتا ہے. کام کو اور دل تک پہنچا ہے تاکہ روشنی اور آدمی 3 دن سے تو 4 مہینے پر جاتا ہے. اکثر ہمارا مجمع وہ ہے جو 3 دن پہلے نکلتا ہے اور اس کے بعد اللہ اس کو سمجھ دیتے ہیں، پھر چلے میں جاتا ہے، 4 مہینے میں جاتا ہے، 7 مہینے میں جاتا ہے، سال میں جاتا ہے، بیرون میں جاتا ہے. ابتدا تو 3 دن سے ہے، لیکن 3 دن سے ہی گزروایا نہیں آپ نے. آج ہمارا حال یہ ہے، 4 مہینے کی جماعت کو تو 4-5 منٹ لے کے بیٹھیں گے بات سمجھانے کے لیے، اور 3 دن کی جماعت کو یہ کر لینا، یہ کر لے جاؤ. 3 دن کی جماعت کو بھی روانگی جیسے 4 مہینے کی جماعت کو آپ سمجھاتے ہیں، ایسے سمجھا کر پوری بات پلا کر، اور جو امیر ہے اس امیر کو ذمہ داری سمجھا کر اب یہ جماعت 3 دن جائے. یہ آدمی 3 دن کے دوران میں جتنی اپنی
اصول سے وقت گزارے گا اور سمجھے گا یہی 4 مہینے چلے جائے گا تو صحیح وقت گزارے گا. تین دن کی جماعت کی بھی کارگزاری ہم ایسے سنیں گے جیسے 4 مہینے کی جماعت کی کارگزاری سنتے ہیں کہ 3 دن جا کے کیا کیا, تعلیم کیسے کی بھائی, نقد جماعت نکالنے میں کیا فکر کی آپ نے, کیا سیکھ کر آئے بھائی, تمہاری کیا فکر بنی آپ 3 دن میں. اب تمہیں گھر جا کے کیا کرنا ہے, پوری بات سمجھانا کہ بھائی دیکھ اب تم گھر جاؤ گے نا, تمہارے ماں باپ تمہیں تبلیغ والا سمجھ کر یہ کہ سوچیں گے کہ میرا بچہ کتنا صحیح ہو کے آیا ہے. اپنے گھر والوں کے ساتھ صحیح اخلاق سے رہنا, ماں باپ کی خدمت کرنا, ان پر بوجھ نہیں بننا. ہاں جو تم سیکھ کر آئے ہو وہ اپنے بھائی بہنوں کو گھروں میں بیٹھ کر سکھانا, محلے والوں کو سلام کرنا, محلے والوں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ رہنا. واپسی میں یہ تمام باتیں سمجھا کر اس کی ذمہ داری اور اس کا نفع اور نہ کرنے پہ کیا نقصان ہوگا یہ سمجھا کر پھر انہیں روانہ کرنا. یہ سب کام چھوٹے ہوئے ہیں, سرسری ہو گئے ہیں, وہ صحیح نہیں گزر رہا ہے. وہ صحیح نہ گزرنے کی بنا پر ہمارے ساتھی جیسے اللہ کے راہ میں نکل کر جو بننے چاہے نہیں بن پا رہے ہیں. 4 مہینے 7 مہینے لگا کر آنے والا آدمی بھی کام پر باقی نہیں رہتا, اس میں اس کی اہمیت نہیں آئی ہے. ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ تم جہاں بھی جاتے ہو وہاں بستی والوں کی جتنی محنت کرتے ہو اس سے زیادہ اپنے ساتھی کی فکر کرو کہ ان کا وقت صحیح گزرے. ہمارے ان کو لگاؤ ان کا وقت صحیح, یہ صحیح بن کے جائے. ہاں یہ فرماتے تھے کہ گود کے بچے کو چھوڑ کر پیٹ میں بچہ اس کی فکر کرے آدمی, یہ تو شیطانی, یہ تو کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے. عورت اپنے گود کے بچے کی پہلی فکر کرے گی. یہ جو ہمارے ساتھ نکلے ہیں ان نکلنے والوں کی تربیت اور ان کے پر محنت یہ ہماری پہلی کام ہے, اور اس کے ساتھ بستی میں محنت کرنی ہے. جو ہمارے ساتھ نکلے وقت جان مال اپنے فارغ کر کے لے کے نکلے ہم ہمارے ساتھ, وہ بنے, اس کی فکر پہلی کرنی چاہیے. اور انہیں دعوت سکھانا, فکر کے معنی یہ ہے انہیں دعوت سکھانا, کش سکھانا, انہیں نماز صحیح کرانا, انہیں دین کا فکر ان میں پیدا ہو, ان میں اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو اور یہ ذمہ داری کو سمجھ کے جائیں. اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو گھنٹوں ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنے آپ کو تھکانا پڑے گا, پیار محبت کے ساتھ. ہاں ماں جو گھر میں ماں ہوتی ہے نا, وہ ماں اپنے ایک ایک بچے کے ساتھ اور خاندان کے ایک فرد کے ساتھ یہ اللہ کی بندی قربانی دیتی, ان سے جھیلتی ہے, جس کی بنا پر بچے سب ماں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, اس کی سنتے ہیں ماں کی. کیوں کہ ماں ہر لائن کی قربانی دیتی ہے. جو امیر اپنے ساتھیوں کے لیے قربانی دے گا اور انہیں دین سکھائے گا اور انہیں اعمال دعوت سمجھائے گا اور ان سے اس امیر کی محنت پر انہیں کچھ ملے گا تو یہ زندگی پر نہیں بھولیں گے. اپنے بڑوں سے سمجھنا, جماعت کا امیر ہمیں بنایا ہے تو پھر اپنے بڑوں سے سمجھو کیسے کرنا, جماعت کو کیسے سنبھالنا, جماعت پر کیسے محنت کرنا. ہر جماعت میں نکلنے والے سے یہ بات کہی جاتی ہے اپنے پر بھی محنت کرو, اپنے ساتھیوں پر بھی محنت کرو, اور جس بستی میں گئے ہو اس بستی پر بھی محنت کرو. تینوں محنتیں ہیں. ایسے نہیں کہ بستی پر محنت کرنے میں ایسے لگے ساتھیوں کو بھول گئے اور ساتھیوں کو محنت کر کے کہ بستی کو نہیں. اور جو بھی ہمارے ساتھ نکلا ہے نئے سے نیا,
जिसे कलमा याद नहीं है उसे कलमा याद कराना ही सिखाना है। देखिए इसका मतलब ये नहीं है इसको गश्त नहीं सिखाना, उसे दाई बनाना है, ये दाई बन के जाए, उसका कलमा भी सही हो, इसकी नमाज भी सही हो, हाँ इसका कुरान भी सही हो, ये सब फिक्रों के साथ उसका वक्त गुजरवाना। आप हजार जिम्मेदार हैं इलाकों के, जमातों लेकर आपको जाना पड़ता होगा, अमानत है हमारे पास। हमें एक जमाने में कारगुजारी में जमातों के अमीरों को निजामुद्दीन में अलग लेके बिठाया जाता था, रवानगी के बाद फिर भी, और एक आदमी एक जिम्मेदार लेके बैठता था और समझाता था, देखो भाई ये जो तुम्हारे साथ चल रहे हैं इनकी जान और माल सब तुम्हारे पास अमानत है। हाँ, उनके औकात सही गुजरे, इनकी जान माल जिस मकसद में निकले हैं उस मकसद के हासिल होने में लगनी चाहिए, ये तुम्हारी फिक्र होनी चाहिए। हाँ, इनका वक्त इनका माल तुम्हारे पास अमानत है, तुम मेहनत करोगे ये बनकर आएंगे, ये जिंदगी में मेहनत करेंगे, इसका सवाब खुदा तुम्हें देगा, ये समझाते थे। एक जमाने में हमें जिम्मेदारी समझाते देखिए कि मुर्गी जो थी, मुर्गी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती कि कई चीज उनको उठाने ले जावे। ऐसे हम अपने साथियों को संभालते हुए चिल्ला गुजारे, इन्हें शैतान न उचक ले। अमाल में मशहूर रहेंगे, तालीम में, सीखने सिखाने में, गश्तों में, खिदमत में, इन अमाल में लगे रहेंगे तो शैतान उनको नहीं उचकेगा। तालीम वही छोड़ी अब चले बाजार में आइसक्रीम खाने के लिए, अरे जवान बच्चे हैं, जवान बच्चों को ज्यादा ये नहीं खाने, नहीं ऐसी बात नहीं है। जवान बच्चों को ऐसे अपने पास लाओ कि वो जवान बच्चे तुम्हें छोड़कर न जाएं। जवान बच्चे के मन छोड़ा कि उनके औकात जाए हो जाए, उन्हें मानुस करो, इतना मानुस करो कि वो तुम्हें पूछे बगैर कोई काम न करे, और इनके साथ ऐसे रहो कि वो समझे ये हमारे अपने वो हमें अपना समझ रहे हैं। जब तक निकलने वालों का वक्त सही नहीं गुजरेगा और उन अमाल में नहीं गुजरेगा जो अमाल करने के हैं, तालीम है, दावत है, जिक्र है, इबादत है, खिदमत है, इतनी मेहनतें हैं, उन मेहनत में जब तक ये नहीं लगेंगे इन करने के अमाल में, वहां तक ये नहीं बनेंगे।